جب انسان اللہ رب العزت کے لیے مخلوق کی خدمت کرنے پر آ جاتا ہے اور خدمت کا ہنر اور خدمت کی صلاحیت اور خدمت کا ذہن اس کا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جس انسان کا ذہن یہ بن گیا، جس انسان کا یہ شیوا بن گیا، جس انسان نے یہ طریقہ اختیار کر لیا اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ جتنی میری ہمت ہے، جتنی میری صلاحیت ہے، جیسی بھی ہے، میں لوگوں کے کام آؤں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا، میں یتیموں کے کام آؤں گا، میں بے سہاروں کے کام آؤں گا، میں فقیروں مسکینوں کے کام آؤں گا، میں دوسروں کے کام آؤں گا، اللہ رب العزت اس کو وہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو انسان کو بعض مرتبہ عبادت کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے کہ ان کے اندر خدمت کا کتنا جذبہ تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور طریقہ تھا لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی تھی، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، آپ کو سردی لگ رہی ہے، بخار کی شکایت ہونے لگی اور کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ کے اوپر چادر کو لاد دیا گیا، چادر آپ کے اوپر ڈال دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیتو، مجھے ڈر ہے کہ میری جان ہلاک نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے۔ پہلی وحی آنے کے بعد آپ پر خوف طاری ہو گیا، دہشت طاری ہو گئی، کیونکہ وحی کو سہنا مشکل ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کو بخار آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کو ہلاک ہونے کا ڈر لگ گیا، اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے اپنے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اب سنیے حضرت خدیجہ کا جواب اور سنیے ان کے جملے، حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے، اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ابھی ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہے اس لیے کہ آپ یتیموں کا سہارا ہے، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، آپ مسافروں کا خیال کرتے ہیں، آپ فقیروں کا خیال کرتے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، آپ جو ہے دوسروں کے اوپر شفقت کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت کرتے ہیں، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تمام چیزیں چھوڑ کر حضرت خدیجہ نے جو تاریخی جملے فرمائے وہ یہ کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ جب انسان مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی عمر کے اندر برکتیں بھی ڈالتا ہے۔ یہ ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جملے جو امت کے لیے پیغام ہے کہ جس کی امت میں ہم ہیں، جس نبی کی امت میں ہمیں بھیجا گیا، اس نبی کا شیوا اور طریقہ یہ تھا کہ وہ مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے مخلوق کی خدمت کرنے کے وقت کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا اللہ کا نبی ہوں، میں تو اتنا بڑا ہوں میں کیوں کروں، نہیں، ان کے دل کے اندر مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا، اور اللہ نے پھر نبی کو کون سا مقام عطا فرمایا جو کسی نبی کے پاس وہ مقام نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ۔ یہی نہیں، آپ کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، صبح کو اٹھتے، تہجد سے پہلے اٹھتے، آپ کے پڑوس میں کچھ دور پر ایک بڑھیا رہا کرتی تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، آپ روزانہ جاتے اور بڑھیا کا کام کر کے آتے، اس کے گھر کے اندر جھاڑو اور اس کے گھر کے جو بھی کام پانی وغیرہ بھرنے کا ہوتا تھا، تہجد سے پہلے چپکے سے جاتے تھے
کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس اماں جان کا، اس بڑھیا جان کا اس کا کام کر کے آ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چپکے سے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی اور ہوگا، دیکھتے کیا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، یہ تو ابو بکر صدیق ہے، یہ تو خلیفہ اول ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق، خلیفۃ المؤمنین ابو بکر صدیق، خلیفہ اول ابو بکر صدیق، اس وقت کے گورنر ابو بکر صدیق، اس وقت کے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق۔ لیکن عمل کیا ہے کہ ایک اماں کا، ایک بڑھیا کا سارا کام کر کے آتے ہیں، یعنی خدمت کر کے آتے ہیں۔ لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، اس کو کتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، اگر اس کے دل کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا عہدہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کر کے دکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ جن کے آنے سے چلنے سے کفر بھی کام جایا کرتا تھا، شیطان اپنا راستہ تبدیل کیا کر دیا کرتا تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے ہیں، بازو سے آواز بچے کے رونے کی آئی، گشت لگا رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، باہر سے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، بچوں کی آواز کیوں نکل رہی ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، ان کو کیا نہیں ملا؟ اندر سے آواز آتی ہے خلیفۃ المومنین آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھوک میں اور پیاس میں تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور کہنے لگے میں امیر المومنین ہوتے ہوئے میری موجودگی میں کوئی بھوکا اور پیاسا رہے، میں کل کو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے رہتے ہوئے کوئی بھوکا اور پیاسوں میں تڑپ جائے اور بچے رو جائے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت بیت المال جاتے ہیں، بیت المال سے ضرورت کا جو سامان ہے وہ ایک گٹھڑی کے اندر، ایک کپڑے کے اندر اس کو رکھتے ہیں اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کو جاتے ہیں۔ آپ کے جو غلام تھے اسلم، وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ بوری اٹھا رہے ہیں، آپ تو امیر المومنین ہے، آپ تو امیر المومنین ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ لائیے مجھے دے دیجیے سامان، میں لے کر جاتا ہوں جہاں پر پہنچانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے اور اپنے دل کو ٹٹولیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تم بوجھ اٹھا رہے ہو میرا، کل کو بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کیا کل کو بھی میرے اعمال کا بوجھ اٹھا لو گے؟ کل کو میرے اعمال کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانے والا، ہر آخر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ یہ خدمت اللہ نے میرے سپرد کی ہے، اگرچہ میں امیر المؤمنین ہو چکا ہوں، اگرچہ میں خلیفۃ المؤمنین ہو چکا ہوں، لیکن یہ خدمت کرنے کا جذبہ میرے اندر ہے، یہ خدمت کی بات اللہ نے میرے دل کے اندر ڈالی ہے، لہذا خدمت مجھے کرنی ہے۔ بیت المال سے بوری کو سر پر اٹھا کر لا کون رہے ہیں؟ امیر المؤمنین لا رہے ہیں، خلیفۃ المؤمنین لا رہے ہیں، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بوری کو اٹھا کر ان بچوں کے واسطے لا رہے ہیں۔ یہ ہے خدمت، یہ ہے وہ خدمت کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو